بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے, آمین. یہ سیریز سٹارٹ کی ہے 6 months تھراپی, جو کیا کرے گی, آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے گی, فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ, الحمدللہ. اور آج ہمارا جو ہے وہ ویک 3 ہے, الحمدللہ. اور آج کا ٹاپک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور سب اسی تلاش میں ہیں, ہماری روحیں اسی تلاش میں ہیں, چاہے ہم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں, ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی وسلم علی نبی. ہاؤ ٹو بی ہیپی, کیسے خوش رہا جائے. اب یہ کوئی ایک سمپل فارمولا ہونا چاہیے یا بہت سے فارمولاز ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, جن پہ ہم عمل کر کے خوش رہ سکتے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے آج کی دنیا میں, ہاؤ ٹو بی ہیپی. کیونکہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ہمیں جس طرح سے میڈیا سے خبریں ملتی ہیں کہ اس ایکٹر نے یا اس ایکٹریس نے, اس بندے نے, اس مشہور بندے نے, سیلیبریٹی نے خودکشی کر لیا, رائٹ. تو ہم بڑا حیران ہوتے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے, کہ ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے. شہرت ہے, الحمدللہ, اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, پیسے ہیں. کوئی انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ مشہور ہو جائے, اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے بیسٹ سے بیسٹ فیسلٹیز موجود ہوں, وہ سب کچھ موجود ہو, اچھی کوالیفیکیشن ہو, اچھا بیک گراؤنڈ ہو, سب کچھ ہو, تو پھر وہ کیوں خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں خودکشی کر لیتے؟ کیونکہ وہ اندر سے خوش نہیں ہوتے. جب آپ کی روح اور آپ خوش نہیں ہیں تو کوئی بھی چیز آپ کو اٹریکٹ نہیں کرتی. دنیا کی چیزوں سے خوشی نہیں ملتی, اور اگر وہ خوشی ہوتی بھی ہے نا تو وہ ٹیمپرری خوشی ہوتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہوتی ہے. اچھا, یہاں پہ میں ایک بات بتاتی چلوں کہ جب یہ میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا اور اس کے اوپر میں نے کہا چلیں آپ کس کس کے ویوز مجھے اس میں پیش کرنے چاہیے, کون کون سے پوائنٹس ہیں جو مجھے ڈسکس کرنے چاہیے, تو وہ تو ایک مطلب بہت بڑی سی فائل کھل گئی نا, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے اپنے اندر دیکھی کہ میں کس طرح خوش ہوئی, کیونکہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس شیئر نہ کروں یا میں اپنے آپ کو نہ دیکھوں تو میں نہیں پریزنٹ کر سکتی, ٹھیک ہے. میں کتابیں باتیں نہیں کر سکتی, جس چیز سے میں گزری نہیں ہوں, میں کیسے اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کر سکتی ہوں, کیسے آپ لوگ مجھ سے ریلیٹ کریں گے. اس کے اوپر تو کوئی غم گزرا ہی نہیں ہے, اس کو کیا پتا ہو کہ خوشی کیا چیز ہے, غم کیا چیز ہے. سو میں نے بھی ایک دنیاوی لائف گزاری ہے اور میں ان ایکسپیرینس سے گزری ہوں, اور جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ سب کچھ میں نے بھی کیا, رائٹ. اگر ظاہر ایک لڑکی, اس کے لیے سب سے زیادہ کیا امپورٹنٹ ہوتا ہے, سب سے پہلے اس کے آئی تھنک سے اس کے کپڑے, اس کے کاسمیٹکس, اس کی جیولری, اس کی وارڈروب بھری ہو, اور پھر بھی وہ کہے کہ میرے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں, رائٹ. نیا سے نیا فیشن جو بھی آئے, اور آپ کیا کہتے ہیں اسٹار پلس اور جتنے بھی ہم چینل جو بھی کہہ سکتے ہیں, ان پہ جو لڑکیاں کپڑے پہنتی ہیں, جیسے وہ بالوں کی سیٹنگ کرتی ہیں, جیسے اسٹرکس کرواتی ہیں, یہ سب کچھ. اور پھر کیا, اچھے سے ریسٹورینٹ میں کافی لائک میکڈونلڈس, ٹھیک ہے, اور پیزا کھا لیں آپ, لیٹ نائٹ ہوم ڈلیوری کروا لیں, ٹھیک. وہ سب چیزیں جو ایک لڑکی کر سکتی ہے وہ سب کچھ میں نے بھی کیا, رائٹ. میں اپنے آپ کو یہاں سب سے پہلے پریزنٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے, یہ سب کچھ میں نے کیا. اور وہ جو خوشی مجھے ملتی تھی کہ سب کر کے کہ دیکھیں سب سے پہلے یہ چیز میں نے خریدی ہے, رائٹ. یہ جو میں کر رہی ہوں وہ سب سے ڈفرینٹ ہے, آئی ایم یونیک. اور میں اگر کسی شادی پہ جاؤں تو میرا ڈریس سب سے ڈفرینٹ ہو, یہ میں پہلے کی بات بتا رہی ہوں. وہ بات نہیں بتا رہی کہ جب میں ٹرانسفارم ہو گئی دین کی طرف. مسلمان تو تھے الحمدللہ, لیکن صحیح طرح سے اندر سے مسلمان نہیں تھے. تو جس شادی پہ جائیں بھی میرا ڈریس سب سے اچھا ہونا چاہیے, میرے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ جیولری ہونی چاہیے, جو نیا موبائل فون ہو وہ میرے پاس ہونا چاہیے, وہ سب کچھ, اچھی ڈگری ہونی چاہیے, سب کچھ کیا. لیکن ہر چیز ملنے کے بعد وہ جو خوشی ہوتی تھی وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہوتی تھی. میں خوش ہو گئی, الحمدللہ, واؤ, لوگوں نے میری تعریف کی, منیبا آپ تو بہت پیاری لگ رہی تھی, ٹھیک ہے نا. تو میں بھی خوش ہو گئی کہ میرے تو پیسے پورے ہو گئے, وہ میری ایفرٹس جو ہیں پوری ہو گئی. بلیو می کہ جب ہم کسی شادی پہ جاتے تھے, میں پہلی کی بات بتا رہی ہوں, پھر میں مینشن کر رہی ہوں, بہت سے لوگ کہتے ہیں اپنا پاس ڈسکس نہ کیا کریں, جو چیز چھپا ہے اس کو چھپے رہنے دیں. لیکن آپ کیسے مجھ سے ریلیٹ کر پائیں گے, آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس نے خوشی کیسے تلاش کی, ٹھیک ہے. تو سب سے, اس لیے میں اپنی اگزامپل آپ کو سب سے پہلے دے رہی ہوں. تو جب بھی کسی شادی پہ جاتی تھی, میری کزن کی شادی ہوتی تھی یا کسی کی بھی, تو میں پہلے پورا پلان کرتی تھی,
بلیو می میری پوری ایک لسٹ تیار ہوتی تھی کہ سب سے پہلے مجھے یہ کرنا ہے, یہ چیز ہونی چاہیے. میری کزن کی لاہور میں شادی تھی تو ہم نے سیالکوٹ سے ٹریول کر کے جانا تھا, ظاہرہ شادی بھی وہاں ہی رہنا تھا. تو میں نے اپنی سسٹر کے ساتھ مل کے پوری لسٹ بنائی, ایون کہ پن سے شروع کی تھی میں نے چیز کہ بھائی میں نے یہ پہننا تو میری پن اس کے ساتھ ایسی ہو, میری ہیئر اسٹائل ایسا ہو, میری جیولری ایسا ہو, اتنے فنکشنز ہیں. اس کے بعد واپس آ کے ہم نے یہ والے کپڑے پہنے اور پھر یہ کرنا, پورا ایک پلان کیا تھا. اور جانے سے پہلے وہ لسٹ چیک کی تھی میں نے کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں رہے گی جو میں نے مس کر دی. تو یہ سب کچھ میں نے کیا. لیکن جب ہم واپس آ جاتے ہیں اس چیز سے اور واپس اپنے روم میں آ جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے, ہم اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے کہ میں بہت خوش ہوں, آج یہ ہوا تو میں بہت خوش ہوں, آج اس آنٹی نے میری تعریف کی, آج میری پکچرز ایسی آئی. آپ کو پتا کہ آپ خوش نہیں ہیں, ایک خلا ہے, ایک سپیس ہے آپ کے اندر. یہ چیزوں کی خوشی تھوڑی دیر کے لیے تھی, آپ نے یہ کھا لیا آپ خوش ہو گئے, بہت اچھی بات ہے, آپ نے اس کی پکچر لی اور سب سے شیئر کر دی کہ میں یہ کھا رہی ہوں یا میں کھا رہا ہوں. اندر سے آپ خوش نہیں ہوتے. کتنے لوگ ہیں جب ہم کہیں جاتے ہیں تو وہ سیلفیز لے رہے ہوتے ہیں, یقین کریں وہ نارمل موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب وہ سیلفی لیتے ہیں تو فیس کے ساتھ فیس ملا کے ایکسٹرا اسمائل دیتے ہیں. آپ جہاں پہ آپ پکچر لگا رہے ہیں, چاہے وہ انسٹاگرام ہے اور کون کون سے سوشل میڈیاز ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ اپنی پکچرز لگاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت خوش ہیں. آپ ایک دھوکہ دوسروں کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ آپ بہت خوش ہیں, آپ اسمائل دے رہے ہیں, میں اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہا ہوں, یہ ہینگ آؤٹ کر رہی ہوں, اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں. تو دیکھنے والے کہیں گے ہماری لائف تو بہت ہی بورنگ ہے, اس کی لائف دیکھو. اور ہم کھول کے, کیونکہ میری کچھ اسٹوڈنٹس ہیں تو میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کیا کرتے ہیں انسٹاگرام پہ, آپ کیا چیک کرتے رہتے ہیں. کھول کے دوسروں کی لائف کو چیک کیا جاتا ہے, ان کے پاس کیا ہے اور وہ کیسے خوش ہیں, اور ہم بھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بھی یہ کریں گے تو ہم خوش رہیں گے. اگر آپ ٹو بی ویری آنےسٹ, اگر آپ فیس بک لگاتے ہیں, انسٹاگرام, تو اس پہ آج کل جو ٹاپ آف دا لسٹ جا رہی ہے وہ ہے لڑکیوں کا کاسمیٹک. ہزار لوگ ہیں جو میک اپ سکھا رہے ہیں اور لڑکیاں سیکھنی ہیں, اور یہ والا لائنر اس کا ہونا چاہیے, یہ والا فیس پاؤڈر اس کا ہونا چاہیے, ہائی لائٹر یہ ہونا چاہیے, ساری چیزیں. یہ مجھے اس طرح سے پتا ہے کہ جو میری سسٹر ہے ان کو اس چیز کا بہت انٹرسٹ ہے, تو وہ مجھے بتاتی ہے کہ ابھی یہ فلاور مارک کا ہے فیس پاؤڈر, اور یہ مسرت مصباح کی بیس اور یہ اس کی ہے. تو میں ہنس رہی ہوتی ہوں کہ اتنے تو نام ہے. میں کہتی ہوں اچھا, ایک برانڈ کا نام بتا رہی تھی سفورا, ٹھیک ہے, اور اس کو میں بار بار پڑھی تھی سفورا, تو کہتی یہ سفورا نہیں یہ سفورا. تو میں نے کہا یہ کیا عذاب ہے یہ چیز. تو بہت زیادہ میک اپ کی طرف لڑکیوں کا آ گیا اور ہر طریقے سے وہ حاصل کرنا چاہ رہی ہیں, لیکن کیا وہ خوش ہیں؟ اسپیشلی 9th-10th کی لڑکیاں تو بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتی ہیں, لیکن سب سے زیادہ ڈپریس وہ ہیں. یہ میں نے ہر ایج گروپ کے لوگوں سے میں ملی ہوں اور میں نے یہ دیکھا ہے, اور بچیوں میں تو ڈپریشن حد سے بڑھتا جا رہا ہے. بلیو کریں آپ کہ ایک میری جاننے والی تھی, وہ بچی تھی چھوٹی, لیکن وہ اب دیکھیں وہ شیشے کے سامنے جا کے چیخیں ماری ہے, وہ رو رہی ہے, تو اس کے اندر کیا چیز ہے, وہ کس فیز سے گزری ہے, وہ آپ نہیں جانتے. یہ موبائل اور یہ سب کچھ, ٹھیک ہے, وہ بھی یہی سمجھتی تھی مجھے یہ چیز ملے گی تو میں خوش رہوں گی, مجھے یہ ملے گی, لیکن وہ اندر سے خوش نہیں ہے. سو جب میں یہ سب کچھ ان سب چیزوں سے گزری تو مجھے کس چیز میں خوشی دی, سب سے پہلے میں آپ سے وہ ڈسکس کروں گی. کیسے میں خوش ہوئی, کیسے میں سیٹسفائی ہوئی. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم جب آپ کی آواز سنتے ہیں تو آپ کی آواز میں ایک سکون ہے. تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ اگر میری ذات کے اندر سکون نہ ہو تو میری آواز میں سکون نہیں آ سکتا. جو جھوٹی باتیں ہیں نا وہ دل کو کبھی نہیں لگتی, ٹھیک ہے, جو دل پہ اترتی ہیں نا وہ دل سے نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں. یہ بات تو بڑی کامن ہے لیکن یہ حقیقت ہے. جس آواز میں تاثیر ہے, یعنی اس کے عمل میں تاثیر ہوگی, وہ واقعی ان فیزز سے گزرا ہے, وہی آپ کو یہ ساری باتیں بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ صرف میں لڑکیوں کی بات نہیں کروں گی, لڑکے بھی ہیں تو, لیکن بات دونوں کی سیم ہے. لڑکے ہیں اگر وہ کسی بھی ایکٹر کو فالو کر رہے ہیں, آج کل یہ فٹ بال ٹیم کا بہت زیادہ ہوتا ہے, رونالڈو میسی. یس, میرے گھر میں بھی یہ چیز ہوتی ہے اور میں اتنا تنگ آ جاتی ہوں کہ ایک میرا بھائی رونالڈو کی طرف ہے, ایک میسی کی طرف ہے, اور وہ سب کچھ ہی میسی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں کہتی ہوں کس چیز پہ, کن کو دیکھ کے آپ آپس میں لڑائی کریٹ کر رہے ہیں کہ ویسا ہیئر کٹ ہو, ویسے کپڑے ہوں. تو یہ سب کچھ ہمارے ارد گرد ہے, لیکن کیا ہم اس سے خوش ہیں کہ نہیں خوش ہیں, رائٹ. تو مجھے بہت سے ٹاپک تیار کرنے تھے, ہاؤ ٹو بی ہیپی, پوائنٹس تیار کرنے تھے, لیکن میں نے سب کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا. ٹھیک ہے, آنیسٹلی میں نے سب کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا. میں نے کہا یہ وہ باتیں ہیں جو ہم بکس میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, کئی لحاظ سے وہ ٹھیک بھی باتیں ہیں, لیکن میں نے بنیاد کو پکڑا.
ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، جب میں ٹرانسفارم ہوئی تو میں کیسی ہوئی، یہ ایک لمبی سٹوری ہے، لیکن میں خوش کیسی ہوئی وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی. تو میں نے اس سیشن کے 2 پارٹس کر لیے ہیں انشاءاللہ، جو ایک اس ہفتے میں کریں گے، یعنی اس سنڈے کو انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، اور ایک جو ہے وہ نیکسٹ سنڈے کو ہوگا، بی پارٹ کہہ لیں. وہ باتیں ہوں گی جو بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن وہ اتنا ضروری نہیں جتنا یہ بیس ہے. جب گھر بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی بیس کو اسٹرانگ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جتنی بیس اسٹرانگ ہوتی ہے اس کے اوپر اتنی عمارت سیٹ زبردست ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ اس کے اندر لکڑی کے جو ہے وہ کھڑکیاں بناتے ہیں، راٹ آئرن کی بنا رہے ہیں، آپ اس میں کون سا گلاس لگا رہے ہیں، آپ اس میں کیسے سیرامکس یوز کر رہے ہیں، یہ ساری فلور کیسا ہے، اس کا ووڈن ہے یا دوسرا ہے، اوپن کچن ہے کیا، یہ سب کچھ بعد میں ہوتا ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے آپ کی بیس. تو آج ہم اس کی بیس بنائیں گے، اس کے بعد نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم باقی باتیں ڈسکس کریں گے، وہ بھی جاننا ضروری ہے لیکن یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، ہاؤ ٹو بی ہیپی. میرا سٹارٹ اور میرا اینڈ بات کا ایک ہی چیز ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ سے تعلق، اور یہی حقیقت ہے. اس کو آپ نہ ماننا چاہیں، اس کو اگنور کر دیں، آپ یہ لیکچر چھوڑ جائیں، آپ جو مرضی کر لیں، لیکن آپ اپنے کانوں کو بند کر لیں کہ آپ کو کوئی اس بارے میں نہ بتائے، آپ کو کوئی اللہ کی باتیں نہ بتائے، تو پھر آپ جتنی دیر اندھیروں میں رہ سکتے ہیں رہیں. لیکن چونکہ میں نے فیصلہ کیا کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آنا ہے، تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے آپ کا اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، ایمان، یقین، توکل. جب آپ اللہ کو پا لیتے ہیں، جب آپ اللہ کی محبت کو پا لیتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک پرماننٹ خوشی آ جاتی ہے. اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا، اس کو کوئی خراب نہیں کر سکتا، اس کو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. یہ وہ محبت ہے جو آپ کے پورے وجود کو سکون میں لے آتی ہے. یہ وہ محبت ہے جو آپ کی لائف میں بیلنس لے آتی ہے. یہ وہ محبت ہے جو آپ کو گہرے گڑھوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتی ہے. یہ وہ محبت ہے جس سے آپ کو باقی ساری محبتیں مل جاتی ہیں. یہ وہ خوشی ہے جس کو پا لینے کے بعد دنیا کی ہر خوشی آپ کو چھوٹی لگتی ہے. یہ وہ رشتہ ہے کہ جس میں آپ بن جائیں تو آپ کو ڈر نہیں ہے کہ کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ وہ طاقت ہے کہ اگر آپ اکیلے سٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ پھر بھی باہمت ہیں، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت، وہ قوت جس نے یہ دنیا بنائی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے. آپ لڑ جاتے ہیں دنیا سے، آپ کو پرواہ نہیں رہتی، آپ بڑے سے بڑے حادثوں سے گزر جاتے ہیں، آپ ٹوٹ کے بھی جڑ جاتے ہیں. تو سب سے بڑی چیز جو ہے اللہ سے محبت اور اللہ سے تعلق. آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو بھول جا سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ کا اینڈ اسی بات پہ ہونا ہے کہ میں کون ہوں، میرا رب کون ہے میرے ساتھ، کون میرے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے، کون میری ہر خوشی میں میرے ساتھ ہے، کون میرے ہر غم میں میرے ساتھ ہے، کون ہے کہ جب میں نہیں روتا تو وہ میری اندر کی ٹوٹی ہوئی آوازوں کو محسوس کرتا ہے، وہ سنتا ہے. کون ہے وہ جس کے سامنے میں اکیلے راتوں کو اگر تکیہ سر پہ لے کے بھی رہوں گا یا رہوں گی تو وہ ذات ہے جو سن رہی ہے. وہ کون ہے کہ جب میں لوگوں کے سامنے ہنسوں تو اس کو پتا ہو کہ میں اندر سے رو رہا ہوں یا رو رہی ہوں. وہ کون ہے کہ جب ہم سے غلطیاں ہوں اور ہم پھر بھی کہیں کہ کوئی ہے جو ان غلطیوں کو ٹھیک کر دے گا، ہم کس کے سامنے ایڈمٹ کریں. ہم سب کو ایک کندھا چاہیے ہوتا ہے رونے کے لیے، ایک ساتھی چاہیے ہوتا ہے ڈسکس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے وہ دنیا والوں میں سے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے گریٹر ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ سے بڑھ کے اس کائنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو مرضی آپ کر لیں، جو مرضی آپ کھا لیں، آپ پہن لیں، اگر آپ اللہ سے محبت کرنا نہیں سیکھے تو آپ نے زندگی میں کچھ بھی نہیں سیکھا. جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو فوراً کس کے پاس دوڑتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دینداروں کے پاس جاتے ہیں، ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں، کوئی ورد بتا دیں ہم کیا کریں. تو جب میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ مجھ سے دعائیں کروا رہے ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں، میں تڑپ کے آپ کے لیے اس طرح دعا نہیں کر سکتی جو آپ کر سکتے ہیں.
جو ہوا آپ جائیں اللہ کے پاس, آپ روئیں, اللہ کو بتا دیں, سرنڈر کر دیں آپ اللہ کے سامنے. اس کے بعد دیکھیں آپ سب کچھ کیسے لائن پہ آتا ہے. وہ تو سارا آپ کی ساری تھنگس اور اسٹف میسی ہو گئے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کروں لائف کو. میں نے تو یہ بھی کر دیا, میں نے یہ غلطی بھی کر دی, اب میں کیسے ان سب کو ٹھیک کروں. تو ان سب کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اللہ سے جڑ جائیں, اللہ کو پہچانیں, اللہ سے محبت کریں. وہ رب آپ کا اللہ تب بھی آپ کے ساتھ تھا جب آپ گناہ کر رہے تھے, تو آج جب آپ اللہ سے توبہ کریں گے, اللہ کی خاطر جئیں گے, اللہ سے محبت کریں گے, تو پھر دیکھیں وہ آپ کے سامنے کیسی کیسی انہونی چیزیں ہونی کرتا جائے گا, آپ امیز ہو جائیں گے. میری ایک